نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے کسی مرید نے سوال پوچھا کہ حضور یہ حضرت منصور کا ہمیں واقعہ بتا دیجیے، تو اس نے کہا کہ منصور تو اللہ کا ولی تھا، مگر یہ راستے میں پھسل گیا۔ تو مریدوں نے عرض کیا کہ حضور وہ کیسے؟ لوگ تو اسے بڑی محبت سے مانتے ہیں۔ اس نے کہا کہ الحمدللہ ہم بھی اس کو محبت سے مانتے ہیں، مگر یہ بات طریقت والے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ العزیز، جو عروج کے مقامات میں ہوتے ہیں، جس کا مرشد بھی کامل اور مکمل ہوتا ہے، یہ بات بھی اسی کے لیے ہے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ وہ پہلے مرید تھا حضرت خیر النساج رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو جب یہ عروج فرما رہے تھے تو راستے میں اس کا توجہ جو تھا وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف چلا گیا۔ اس کا توجہ اپنے مرشد سے ہٹ کر اور بزرگ کی طرف چلا گیا۔ اس کا مرشد حضرت خیر النساج رحمۃ اللہ علیہ سادگی والے تھے، اور اس زمانے کے بڑے پائے کے بزرگ تھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ، بڑے عالم بھی تھے، بڑے شریعت والے بھی تھے۔ تو حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ حضرت جنید کی طرف ہوئی تو اس کے مرشد نے اس کو محسوس کیا، حضرت خیر النساج رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو محسوس کیا کہ یہ بندہ عجیب ہے کہ اس کی توجہ ہماری طرف سے ہٹ گئی ہے، کسی اور بزرگ کی طرف اس کی توجہ چلی گئی۔ تو اس کے افعال کو دیکھ کر اس کے مرشد نے بھی، حضرت خیر النساج رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی طرف سے توجہ ہٹائی۔ عشق کے نشے میں آ کر اس بات کی طرف توجہ نہیں کی، اور وہ جو ہے نا آگے چل کے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف اس کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضور میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ یہ راستے میں بڑی رکاوٹیں ڈالنے والا شیطان ہوتا ہے، طریقت کے راستے میں یہ بہت حساس راستہ ہوتا ہے۔ جب سالک کو اپنے مرشد اپنے پیر کی بیعت سے جو ہے نا اس کے آگے حجابات جب اٹھنے لگتے ہیں تو شیطان کو اس کو گرانے کے لیے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ تو شیطان جو ہے نا اس مقام میں اور بزرگوں کی فضائل اور برکتیں جو ہیں نا اس کے کانوں میں ڈال دیتا ہے، اور یہاں آ کے ایک مرید پھسل جاتا ہے، اس کی توجہ اپنے مرشد کی طرف ہٹ جاتی ہے، تو بیعت کی برکت جو ہوتی ہے وہ سلب ہو جاتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے خسارے کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت حسین بن منصور بن حلاج رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچا کہ اس نے بیعت سے انکار کر دیا، کہا کہ آپ کا مزاج عاشقانہ ہے، آپ میری تربیت میں نہیں آ سکتے، آپ کسی اور کی طرف جاؤ۔ پھر اور بھی بزرگوں کے پاس گیا، مگر انہوں نے بھی معذرت کی، کہا کہ ہم آپ کو بیعت نہیں کر سکتے۔ میں اگر مثال بھی دیتا تو یہ طریقت والوں کے لیے، عام لوگ تو سمجھ بھی نہیں سکیں گے کہ ایک بندہ لاہور جائے اور راستے میں ڈرائیور کے ساتھ جائے، اور جب راستے میں پہنچے، لاہور جب قریب ہونے لگے تو کیا ہے اس کے دل میں خیال آئے کہ ڈرائیور کو اتاروں اور کہہ دوں کہ آپ پیچھے بیٹھو، گاڑی میں خود ڈرائیورنگ کروں گا۔ جب یہ ڈرائیور کو جو ہے نا وہ پیچھے بٹھاتا ہے اور گاڑی خود ڈرائیورنگ کرنے لگتا ہے تو پھر وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو طریقت میں ایسا ہوتا ہے، مرید عروج کرتا ہے اور قریب پہنچتا ہے کامیابی کے، تو پھر اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مرشد کو بس نیچے کر دوں، یہ سب کچھ میرا کمال ہے، میری صلاحیت ہے، میرا سب کچھ ایک محنت ہے۔ پھر وہ خود ڈرائیورنگ کرتا ہے عروج کے مقام میں، پھر وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت حسین بن منصور بن حلاج رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑا عاشق، بڑا اللہ کا ولی تھا، مگر ظاہری اس نے اپنے مرشد کی طرف سے توجہ ہٹائی، پھر وہ جو تھا وہ پھانسی کے پھندے تک جہاں پہنچا، اور ظاہری اس کو عشق میں وہ مقام کراس نہیں ہو سکا، اور عشق میں وہ باتیں کرنے لگا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پھانسی پر جا کے شہادت کا اس نے جام نوش کیا۔ جب شیطان یہ وار کرے تو مرید کو سمجھنا چاہیے کہ اب میں کامیاب ہونے والا ہوں، اس وجہ سے مجھے توجہ اور خیال ہماری جو ہے نا وہ ہٹانے کی کوشش کرنے والا شیطان ہوتا ہے۔ تو یہ تھا حضرت حسین بن منصور بن حلاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ یہ بات جو ہے یہ اس مرید کے لیے ہے جو اللہ کا عاشق ہے اور اللہ کا طالب ہے اور اللہ کی ذات ببرکات سے محبت کرنے والا ہے، یہ بات اس کے لیے ہے۔ اور
دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس پیر کامل اور مکمل کے لیے ہے جو اپنے مریدوں کو دینے والا ہوتا ہے اور یہ جام پلانے والا ہوتا ہے، اس کے سینے میں محمدی فیض ہوتا ہے۔ مگر ہوتا یوں ہے کہ کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ ایسی روایتوں کا سہارا لے کے لوگوں کو اپنے آپ میں پھنسا دیتے ہیں، دیتے کچھ نہیں، ذکر نہیں دیتے، طریقت نہیں سکھاتے، اسباق نہیں دیتے اور راہ سلوک میں سیر نہیں کراتے، مگر ایسی باتوں کا سہارا، ایسی روایتوں کا سہارا لے کے مریدوں کو اپنے آپ میں فنا کرنے کے لیے پھنسا دیتے ہیں۔ وہ بیچارے مرید پھنس جاتے ہیں کہ ہم اپنے پیر کو چھوڑیں گے تو ہمارا بھی حشر نشر خراب ہو جائے گا، اور یہ ناجائز ہے۔ نہیں، یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جس کا پیر کامل اور مکمل ہوتا ہے اور دیتا رہتا ہے، اور مرید بھی کامل اور مکمل ہوتا ہے اور صادق ہوتا ہے، وہ مرید لینے کی طلب بھی رکھتا ہے۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔